السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الطلبہ، مرحبا بکم فی هذه الدراسة۔ درسنا بالأمس في حب الشعر في حب الوطن الكلام المنظوم للشاعر محمود عبد الخی، واليوم ندرس في هذا الدرس الخامس من هذا الكتاب الشاعر الثاني هو امیر الشعراء احمد شوقی علی بک۔ یہ احمد شوقی بک جن کو امیر الشعراء کا لقب ملا ہے، یہ دور جدید کے جو شعراء ہیں مصری، ان میں سے ہیں۔ شوقیات کے نام سے ان کے ایک دیوان بھی چھپ چکا ہے مصر میں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے اس نئی تحریک جو خاص کر ادبی تحریک تھی مصر کے، اس میں بہت زیادہ ان کا کردار ہے۔ تو آج ہم ان کو پڑھیں گے کہ احمد شوقی بک یہ چونکہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے، 1868 سے لے کر 1932 تک کا دور ہے، بڑا پرفتن دور تھا۔ انگریز سامراج کا ان ممالک کے اوپر قبضہ تھا جو عرب کنٹریز تھے، اور پھر مصر میں بھی انہوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے، اور احمد شوقی بک یہ اس کو جلا وطن بھی کیا گیا تھا، اور جلا وطنی کی زندگی میں بھی وطن کی محبت کو اس نے محسوس کیا، اور پھر اس کے حوالے سے اس نے ایک دیوان بھی لکھا ہے۔ تو اس میں سے یہ کچھ منتخب اس کی شاعری پیش کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ کن الی الموت علی حب الوطن من یخن اوطانہ یوما یخن، وطن المرء حماہ المفتدی یذکر المنۃ منہ والیدا، قد عرفت الدار والاہل بہ کل حب شعبۃ من حبہ، هو محبوبک باد محتجب یعرف الشوق له من یغترب، لک منہ فی الصبا مہد رحیم، فاذا بوریت فالقبر الکریم، کم عزیز عندک استودعتہ وعہود بعدک استرعیتہ۔ یہ مختصر سا اس کا کلام ہے۔ پہلے ہم اس کلام کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ ہے کن، یہ فعل امر ہے، تو ہو جا۔ یخن کا مطلب ہوتا ہے خانہ یخون، اس سے خیانت سے نکلا ہے، جو آدمی خیانت کرتا ہے۔ یخن، اس سے خیانت کی جاتی ہے۔ حماہ، اس کی چراگاہ۔ المفتدی، جس کے لیے قربانی دی جائے۔ المنۃ، احسان، اور شعبۃ اس کا معنی ہے حصہ، شعب اس کی جمع ہے۔ محتجب، پوشیدہ، چھپا ہوا۔ یغترب، پردیسی، ایسا آدمی وہ غریب الوطن جو پردیس میں رہتا ہو۔ الصبا، گہوارہ، بچپن۔ مہدن، گہوارہ، پنگھوڑا۔ وہ ریتا، فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، تو چھپا دیا گیا۔ استودعت، تو نے بطور امانت سپرد کیا۔ عہود، عہد کی جمع ہے وعدے۔ استرعیت، تو نے خیال رکھنے کے لیے کہا۔ اب ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ کن الی الموت علی حب الوطن،
من یخن اوطانہ یومن یخن کن الی الموت وطن کی محبت پر، علی حب الوطن، وطن کی محبت پر، کن الی الموت، تو موت سے ہمکنار ہو جا، یعنی موت کو گلے لگا لے وطن کی محبت پر۔ من یخن اوطانہ یومن یخن، جو اپنے وطن سے خیانت کرتا ہے، جو فرد اپنے وطن سے خیانت کرتا ہے، یومن یخن، ایک دن اس سے خیانت ضرور کی جائے گی، یعنی مکافات عمل ہے۔ جو وطن کو دھوکہ دیتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس سے بھی خیانت ہوتی ہے۔ وطن المرء حماہ المفتدی، ایک انسان کا جو وطن ہے وہ اس کی ایسی چراگاہ ہے جس کے اوپر وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا، یعنی آدمی کا وطن ایسی محفوظ چراگاہ ہے جسے فدیہ دے کر بچایا جاتا ہے، جسے قربانی دے کر بچایا جاتا ہے۔ حما ہو اس کی چراگاہ، ایسی محفوظ چراگاہ، المفتدی، جس کے لیے فدیہ دیا جاتا ہے جانوں کا اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یذکر المنۃ منہ والیدا، یذکر، وہ وطن یاد رکھتا ہے، المنۃ منہ، اس کے اس احسان کو، اس قربانی کو، والیدا، یدا کا مطلب بھی یہاں پہ احسان ہی ہے، اس کے احسان کو اور اس کی قربانی کو وطن ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ قد عرفت الدار والاہل بہ، تو نے گھر اور اس میں رہنے والوں کو پہچان لیا۔ قد عرفت، تو نے پہچان لیا، الدہر، الدار، گھر کو، والاہل بہ، اور گھر والوں کو بھی پہچان لیا، گھر کو بھی پہچان لیا اور گھر والوں کو بھی پہچان لیا۔ کل حب شعبۃ من حبہ، بے شک انسان کی ہر محبت، شعبۃ، وہ ایک حصہ ہے، من حبہ، اس کی وطن کی محبت میں سے۔ یعنی یہاں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تو نے گھر اور اس کے میں رہنے والوں کو پہچان لیا ہے۔ در حقیقت ہر قسم کی محبت وطن کی محبت کی ہی کوئی قسم ہوتی ہے۔ وہ محبوبوں کا باد محتجب، یہ وطن تیرا محبوب ہے، یہ وطن تیرا محبوب ہے، بادن، جو کبھی ظاہر ہوتا ہے، محتجب، اور کبھی پردے میں رہتا ہے، چھپا رہتا ہے۔ وہی وطن تیرا ظاہر اور پردوں میں چھپا ہوا محبوب ہے۔ بادن، یہ لفظ بادیٌ تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، تو چونکہ یہ ناقص ہے، اس کو جب آپ بادیٌ پڑھتے ہیں تو وہ قاعدہ جو نحو کا قاعدہ ہے، تعلیل کر کے یا کو گرا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ تنوین لگا دی جاتی ہے، تو ہوا محبوبوں کا، یہ وطن تیرا محبوب ہے، بادن، جو کبھی ظاہر ہوتا ہے، محتجب، اور کبھی چھپا ہوتا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی ہر حال میں تیری جو محبت ہے وہ تیرا وطن ہے۔ یعرف الشوق لہ من یغترب، یعرف، وہ جانتا ہے، الشوق لہ، وطن کے عشق کو وہی جانتا ہے، من یغترب، جو آدمی پردیس میں جاتا ہے، پردیس میں جانے والا ہی آدمی حقیقت میں وطن کی محبت اور وطن کے عشق سے آگاہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، جب تک آپ اپنے وطن سے باہر نہیں نکلتے آپ کو وطن کی قدر نہیں ہوتی، اپنے ملک کی، اپنے شہر کی یا اپنے دوستوں کی، کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب آپ پردیس میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو وطن کی محبت اور عشق کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر آپ، یہ شاعر یہاں پہ اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ ہوا محبوب کا باد محتجب یعرف الشوق لہ من یغترب، یہ وطن ہی تیرا محبوب ہے، ظاہر میں بھی اور چھپا ہوا بھی،
لیکن اس کا اعتراف یا اس کی عشق کو جان وہی سکتا ہے جو پردیس میں ہے۔ لَكَ مِنْهُ فِي الصَّبَا مَهْدٌ رَحِيمٌ فَإِذَا بُورِيتَ فَالْقَبْرُ الْكَرِيمُ كَمْ عَزِيزٍ عِنْدَكَ اسْتَوْدَعْتَهُ وَعُهُودٍ بَعْدَكَ اسْتَرْعَيْتَهُ۔ لَكَ مِنْهُ فِي الصَّبَا، تیرے لیے ہے، منہ یعنی مخاطب، اے وطن میں رہنے والے، بچپن میں وطن تیرے لیے شفقت بھرا گہوارہ ہوتا ہے۔ من ہو یعنی وطن ہی ہے، فی الصبا بچپن میں، تیرے بچپن میں وطن تیرے لیے کیا ہے؟ مہدن ایک گہوارہ ہے، رحیم رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، ایک شفقت بھرا گہوارہ ہے وطن تیرے لیے تیرے بچپن میں۔ فَإِذَا بُورِيتَ فَالْقَبْرُ الْكَرِيمُ، فَإِذَا بُورِيتَ جب تمہیں چھپا دیا جائے گا، اور جب تمہیں مٹی میں چھپا دیا جاتا ہے، فَإِذَا بُورِيتَ جب تمہیں چھپا دیا جاتا ہے، فَالْقَبْرُ الْكَرِيمُ تو پھر اس وطن کے احسانات ایک تو پھر یہ وطن تیرے لیے ایک عزت بن جاتی ہے۔ اور جب تجھے مٹی میں چھپایا جاتا ہے تو اس وقت سرزمین وطن بہترین قبر بنتا ہے تیری۔ فالقبر تو پھر وطن ہی قبر بنتا ہے، الکریم جو تیرے اوپر سخاوت کر رہی ہوتی ہے۔ کم عزیز عندک استودعتہ، کم یہ خبریہ ہے، ایک استفہامیہ ہوتا ہے جو پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کم اخن لک تیرے کتنے بھائی ہیں، یا کم ربیتن عندک تیرے پاس کتنے پیسے ہیں، یا بکم ربیتن اشتریت ھذا الکتاب تو نے کتنے پیسوں میں یہ کتاب خریدی، تو وہ کم استفہامیہ ہے، لیکن ایک کم خبریہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کتنے ہی۔ کم عزیز عندک تیرے کتنے ہی عزیز ہیں، تیرے کتنے ہی پیارے ہیں، استودعتہ جن کو تو نے وطن کے سپرد کیا ہے، تیرے کتنے ہی پیارے ہیں جنہیں تو نے اس کے سپرد کیا۔ وعہود بعدک استرعیتہ اور کتنے ہی وعدے ہیں جنہیں تو نے اپنے بعد اس کے ساتھ پورا کرنے کے لیے تاکید کی ہے۔ وعہود کم عہود کتنے ہی عہد ہیں، بعدک استرعیتہ جن کا تو نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے پورا کرنے کا اپنے بعد۔ یعنی انسان کے لیے جو وطن ہے وہ بچپن میں ایک گہوارہ ہے، جب فوت ہو جائے تو پھر قبر بھی بن جاتا ہے۔ پھر کتنے ہی تمہارے پیارے تھے جن کو تو نے اس وطن کے سپرد کیا، یعنی اس قبر کے اندر ان کی قبریں لگائیں، اور کتنے ہی عہد ہیں تیرے جن کو تو نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ جن کو یہ وطن بعد میں پورا کرے گا۔ تو یہ شاعر امیر الشعراء کا جنہیں لقب ملا ہے احمد شوقی بخت، جو دور جدید کے شعراء ہیں، اس میں تمام شعراء میں سے سب سے بلند درجہ کے شاعر ہیں، اور ان کی یہ وطن کی محبت میں شاعری، آپ اس کی ٹرانسلیشن بھی یاد رکھیں، اور اس کو کہ خاص کر جو عربک میں اشعار ہیں ان کو بھی یاد کر لیں۔ وسنلتقی بالغد انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔